أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں رمضان ہمارا ایمان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیشہ کی طرح شہری السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پورے مہینے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی محسن الزمان صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں علامہ صاحب. آج ہمارے ساتھ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے لیے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت شکل اور خوبصورت آواز کے مالک اقصیٰ، تو ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور نعت کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اپنے بھائیوں کا تعارف کروا دوں جو آج قوالی پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. وہ ہیں مظاہر علی اور شمائل علی. اور آپ سب کو بھی یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. تو پہلی ٹرانسمیشن میرے ساتھ آپ لوگوں کی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ سفر ہم طے کریں گے، عرش تک جانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک، اپنی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب، جو کہ قرأت سے ہو ہی چکا ہے، لیکن اب نعت رسول مقبول کی طرف چلتے ہیں. ہزاروں انبیاء ہزاروں مرسلین آئے، لیکن میرے کملی والے کی شان ہی نرالی، دیکھو شان ہی نرالی ہے. دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے. اور خلد جس کو کہتے ہیں ہم سب کی دیکھی بالی ہے. خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بالی ہے. سبز سبز گنبد ہے وہاں پر، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. اور وہ بلال حبشی ہو یا ویسے قرنی ہو، کہ وہ بلال حبشی ہو یا ویسے قرنی ہو، وہ بلال حبشی ہو یا ویسے قرنی ہو. ان پہ مر
ادا نرالی ہے، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، اور ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے، ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے قبول کی، ان کے رب نے قبول کی، کوئی بات ٹالی گئے میرے کملی والے کی شان نرالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، دوسرا جو آپ کا پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت اچھا خوبصورت ہے، میری کملے والی کی شان ہی نرالی بے ہے، شک۔ اور رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے؟ ہم جیسے جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے کہنے پہ، ان کی دعاؤں پہ ہمیں بخشوا دیا۔ تو آج جناب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ سب سے پہلے جو میری نوجوان نسل اگر اس وقت مجھے دیکھ رہی ہے، بہت سے ایسے لوگ جو اپنی ایج سے بھی بڑھ جاتے ہیں لیکن ان کو آج تک یہی نہیں پتہ چلتا کہ تزکیہ نفس ہوتا کیا ہے بیسیکلی، اور یہ کہاں ہمیں کارگر گزرنا پڑتا ہے۔ تو میں پہلے محسن بھائی کی طرف جاؤں گی، پھر علامہ صاحب کی طرف آؤں گی، اسی سوال کو لیتے ہوئے کہ تھوڑا سا تزکیہ نفس کو بیان کرتے ہوئے آئیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید قد افلح من زکاہا، وقال اللہ مقام آخر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، واہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جی فلاح پا گیا وہ شخص بے شک، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ سبحان اللہ، سورہ شمس کے اندر اللہ فرماتا ہے، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، فقط عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ واہ واہ واہ، اب یہ دونوں باتیں سمجھ میں آئیں کہ نفس جو اس کے تزکیہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس کو اپنے نفس اپنے ذات کی تزکیہ کی تسکین مل جائے اسے رب کی رحمت مل جاتی ہے، مل جاتی ہے، بے رب کی شک، رحمت مل جاتی بے ہے۔ شک، اب یہ پہلے جانتے ہیں نفس کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ بے شک، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول نے جب فرماتے ہیں جب اللہ نے نفس کو پیدا کیا نا تو اللہ نے فرمایا کہ تو بتا تو کون ہے، تو ہے کیا؟ تو اس نے کہا تو ہے میں ہوں۔ تو فرمایا اچھا 1000 اسے اور جہنم میں ذرا اسے جلاؤ تو صحیح، اسے بتاؤ صحیح کہ اس نے بنانے والا کون ہے۔ پھر جب بتا اب تو کیا ہے، فرمایا تو ہے میں ہوں۔ پھر رب نے کہا کہ اسے پھر اور اس جہنم میں ذرا اسے اور ذرا دھکاؤ، پھر جب دھکایا پھر اس نے کہا تو رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ تو معلوم کیا چلے یہ نفس جو ہے نا یہ ہے میں کا نام، خودی کا نام، کہ جو میں ہے نا انسان کی وہ جو کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، وہ رب کی عطا سے نہیں ہو رہا۔ اب اسی میں کو ختم کرنا ہے، تو تبھی تو کہا علامہ اقبال نے کہ خودی کو کر بلند کرنا، کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ یہ جو خودی ہے نا یہی ہے اور اس کو نفس کہتے ہیں، اس کو ختم کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھی بات کہی مفتی صاحب نے۔ نفس دراصل ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ اگر انسان غلبہ حاصل کر لے تو وہ بہت بڑا عارف بن جاتا ہے دنیا میں۔ سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے نفس پہ کنٹرول کیا ہے اور نفس سے لڑے ہیں، نفس سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے دنیا میں، بالکل نفس سے لڑنا ہوتا ہے بے شک۔ اور واحد دنیا میں جب آپ دیگر ادیان کا مطالعہ کریں گی تو ہمیں کائنات میں ایک ہی شخصیت ایسی ملتی ہے کہ جس کے نفس سے خدا راضی ہوا اور کہا، جیسے مفتی صاحب نے شعر پڑھا تو واحد ہمیں وہ ذات ملتی ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ جس کے لیے کہ نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف، میں تجھ سے راضی ہوا۔ جب علامہ اقبال کی نظر پڑی، یعنی جس نے امتحان دیا وہ سب امتحان میں کامیاب ہوئے، کارگر ہوئے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب میں راضی ہو گیا اللہ اٹھاؤ۔ جب امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اے نفس مطمئنہ اب میں تم سے راضی ہو گیا، تمہارا امتحان کامل ہو گیا، تو اب علامہ اقبال کی نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب حسین سے پوچھ رہے ہیں اب بتاؤ میں تو راضی ہو چکا. میں راضی ہوں. تو جب نفس پہ کنٹرول ہو جاتا ہے انسان کا اور قلب میں نفس کا تعلق قلب سے ہے اور جب قلب میں جو ہے خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے اور نفس پہ قابو ہو جاتا ہے تو پردہ حجاب ہٹ جاتے ہیں. اور بالکل نفس پہ قابو پانا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ایک سوال چھوڑتا جاؤں گا مفتی صاحب کہ نفس کی شرارتیں جو ہوتی ہیں جو ہمارے اندر آتی ہیں اس سے کیسے بچا جائے, اس کا جواب لیں گے آپ سے ایک بریک کے بعد. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ذکر عالی وقار کرتے ہیں, ذکر عالی وقار کرتے ہیں, شغل پروردگار کرتے ہیں, شغل پروردگار کرتے ہیں, ان پہ ہر دم درود پڑھتے ہیں, ہر دم درود پڑھتے ہیں, ان پہ ہر دم درود پڑھتے ہیں, ان پہ ہر دم درود پڑھتے ہیں. ہم یہی کاروبار کرتے ہیں, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خلق کلہم. ان پہ ہر دم درود پڑھتے ہیں, ہر دم درود پڑھتے ہیں, ان پہ ہر دم درود پڑھتے ہیں. ہم یہی کاروبار کرتے ہیں, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سمجھ میں آئے گا امداد کیسے ہوتی ہے, سمجھ میں آئے گا امداد کیسے ہوتی ہے, سمجھ میں آئے گا امداد کیسے ہوتی ہے, سمجھ میں آئے گا امداد کیسے ہوتی ہے. ذرا طلب کے پکارا تو یا رسول اللہ, یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں, تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں, تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں, تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں. یقین آئے تو ان کو پکار کر دیکھو, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا, مصطفیٰ بلغ مقاصدنا, یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد, یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا, یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم, 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 صلی اللہ علیہ
سبحان اللہ، بہت سبحان خوب، اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، واہ، بہت خوب۔ سبحان اللہ، بے شک اس نام سے بہت، ہماری تو ہر مشکل ہی اس نام سے بے شک آسان بے ہے۔ شک ایسی بات. ہماری جانیں فدا اس نام پہ، ہمارے ماں بے باپ شک، بے فدا شک۔ اس نام پہ۔ سبحان بے اللہ. شک جناب، جانے سے پہلے ایک بڑا شرارتی سا سوال چھوڑ کے گئے تھے میرے ساتھی کہ ہم اپنی نفس کی شرارتوں پر کیسے کنٹرول کریں۔ اچھا دیکھیں، نفس کی شرارتیں جو ہوتی ہیں نا وہ دونوں طرح کی ہوتی ہیں. وہ جائز کام کے لیے بھی ہوتی ہیں، ناجائز کام کے لیے. انلمیٹڈ وانٹ لمیٹڈ ریسورسز. انسان کی خواہشات جو ہے نا وہ لامحدود، بے شک، اور اس کو اب آپ کس طرح روک سکتے ہیں. میں آپ کو بڑا آسان ایک طریقہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے جو مباح یعنی جائز چیز ہے نا، آپ اس سے رکیں. مثال کے طور پہ چائے پینے کے لیے چاہ رہا ہے، آج چائے نہیں پیوں گا. ہائے ہائے ہائے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے چاہ رہا ہے، آج ٹھنڈا پانی نہیں پیتے. سبحان اللہ مفتی صاحب، آپ نے تو ایک دن ابھی لیٹنے کے لیے لیٹوں گا نہیں، آج بیٹھوں گا. 3 دن یعنی یا 7 دن مباح چیزیں ہوتی ہیں نا جو جائز کام ہے، اس سے روکیں اپنے نفس کو. اصل میں یہ نفس جو نا بڑا ڈھیڑ ہو جاتا ہے. 3 قسمیں نفس کی، امارہ، لوامہ، مطمئنہ. بالکل ان کی تفصیل بعد میں بات کروں، لیکن آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب دے دوں. جب آپ جائز کاموں سے تھوڑا رکیں گے نا اپنے آپ کو، جیسے کہ چائے پینے چاہ رہے لیکن نہیں پی رہے، تو پھر آپ کا نفس جو ہے نا، آپ پہلے جو لڑ رہا تھا، جو آپ کو گناہ کی طرف فوراً راغب کر رہا، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوگا. اور جب یہ کمزور ہوگا نا، پھر آپ اس کو کہیں گے نا کہ جب یہ 7 دن آپ یعنی 3 دن اگر آپ نے ایک دن 3 چیزیں روکی تو 21 یعنی بنتے ہیں، یعنی کہ 7 دن میں آپ نے 21 چیزیں جو جائز نہیں روک لی. پھر آپ جب آپ کوئی گناہ کا کام یا کوئی ایسا کام جو جائز نہیں، مثال کے کوئی سگریٹ پیتا ہے یا کوئی شیشہ پیتا ہے، وہ اگر چاہے کہ بھائی اب یہ کام مجھے نہیں کرنا، تو خود بخود کیا ہوگا، وہ انسان اس چیز پر حاوی ہو جائے گا، کیونکہ نفس ہے نا. تو اصل طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے جائز کاموں کو روکے، آہستہ آہستہ جب جائز کام پہ وہ قابو پا لے گا نا، پھر خود بخود ناجائز کام اس پر اس کو قابو پانا پڑ جائے گا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب لیکن ہم سگریٹ اور اس کو کیا جائز اور ناجائز میں لے میں نے ابھی ایک بات کی پہلے، یہ ایک مثال ہے نا، ویسے تو یہ یعنی کہ اس کو جائز کام دے دیں. لیکن میں نے پہلے یہ کہا کہ پہلے جائز کام، پھر جب 7 دن پھر ناجائز کام پائیں. مثال بھائی ہر بچے کو پتا ہے بھائی کہ میں جھوٹ بولوں تو گناہ کا عمل ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ جو آپ یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں نا، جائز کاموں کو تھوڑا تھوڑا روکنا. جیسے مثال میں نے آپ کو بڑی آسان دی کہ چائے ہے، پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، یا پھر آپ کو لیٹنا ہے، سونا ہے، تو جب آپ اس پہ تھوڑی سی فوقیت دیں گے کہ نہیں یار یہ ابھی نہیں کرنا، تو خود بخود نفس قابو ہوگا آپ کا. نفس امارہ، اس کو تھوڑا سا دیکھیے، پہلی چیز تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی، بہت کہ تفصیل سے سگریٹ ہے یا پان ہے یا سیسا ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ حرام تو نہیں ہیں، مگر یہ کہ اس کے پینے سے جو ہے فائدہ اور نقصان ہی ہیں. تو لہٰذا اس کو ہم یہ گناہ تو نہیں کہہ سکتے، مگر یہ معاشرے میں گناہ نہیں ہے تو بلکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا. اس کا کام بالکل سوشل میڈیا والا ہے. ہاں، کہ جہاں کہیں بہتری ہے تو کہیں نقصانات ہیں، تو یہ بالکل اس کا کام سوشل میڈیا والا حال. جی، جیسے آپ نے نفس امارہ کے بارے میں پوچھا، اسی طریقے سے جیسے 3 اقسام جو ہیں بتائی ہیں ہمارے مفتی صاحب نے، تو آپ نے یہ کبھی سنا ہوگا شعر، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد. ایک یہ کلام ہے کسی شاعر کے، شاید مرزا دبیر کا ہے یا میر انیس کا. تو نفس امارہ وہ ہے کہ جس سے انسان مقابلہ کرے، جس سے انسان آپ کو لڑنا پڑے، لڑائی کرے، جس سے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ ہم نفس امارہ پہ کیسے قابو پائیں. اب اس کے قابو پانے کے لیے جو ہے وہ انسان کو کامل ہونا، جو خودی کی جنگ ہے وہ بڑی ضروری ہے. خودی کی جنگ، جیسے قرآن کریم نے انسان کی خلقت کے بارے میں بتا دیا نا. اگر انسان یہ سمجھ لے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے پیدا ہی انسان کو تقویٰ کی اعلیٰ منزل پہ کیا. تو اب اگر نفس امارہ سے لڑائی کی اور نفس کو اپنے پہ غالب آ گئے آپ نفس پہ، تو پھر آپ متقی کہلائیں گے، سبحان اللہ، صاحب تقویٰ کہلائیں گے. اپنی خلقت کے مقصد کو جب انسان حاصل کر لینا تو وہ متقی بن جاتا ہے. اور متقی اس وقت تک نہیں بنتا جب تک نفس کی مخالفت نہ کرے. نفس کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، آپ کہہ رہے ہیں نہیں کروں گا.
اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جنگ ہی نفس کی نفس ہے. کی آپ کو نئی نئی چیزیں دکھا رہا ہے. ہمیں ہماری تو جنگ ہی نفس کی ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ میرے پاس ہوگا, میرا نفس مچلتا ہے اندر سے. دکھا کے نفس جو ہے اچھی اچھی چیزیں دکھا کے انسان کو گناہ کی طرف راغب کر رہا ہے, اور انسان اس سے مقابلہ کر رہا ہے کہ نہیں تم جو بھی دکھا دو میں تمہیں غالب نہیں آنے اچھا, نیو جنریشن کا ایک بڑا اچھا سوال اٹھتا ہے. سوال ہر انسان جو ہے وہ اپنے علم اور اپنی عمر کے حساب سے کرتا ہے. تو یہ میں اپنے جس بچے نے مجھ سے کیا, میں اس کے عمر کے حساب سے ہی اس نے سوال مجھ سے کیا کہ ضرور پوچھے گا کہ یا تو پھر سائنس اتنی ترقی نہ کرتی, اتنی چیزیں اتنی فیسلٹیز پرانے زمانے میں نہیں تھیں جتنی فیسلٹیز اب ہمارے دور میں ہے, تو پھر اب ہم اس کو یوٹیلائز نہ کریں تو پھر فائدہ کیا؟ تو پھر ہم کہاں اپنے نفس کو ماریں؟ جس طرح اب انٹرنیٹ ہے, سوشل میڈیا, بہت سارے آپ کی سائٹس ہیں جو ایسی کھل جاتی ہیں جو بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے, لیکن وہ یہ چیزیں آ تو رہی ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں اس وقت تو نہیں تھی, تو اس لیے آرام سے اپنا نفس مارنا آسان تھا, وہ تو آپ کے قابو میں تھا. اب کیا, تو اب تو زیادہ مشکل وقت آ گیا. یہ جو سوچ ہے نا, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اس وقت نہیں تھا اس وقت تھا, ایسا نہیں ہے. اچھا اس بات کو میں بتا دوں, یہ بیٹا آپ ضرور غور سے سنیے, دیکھیں میں نے آپ بات کے لیے اتنی سی کیا ہے, عرب کا ہی معاشرہ تھا جب عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. آج نہیں دفن کر رہے, اتنا لوگوں کو شعور ہے. عرب کا ہی معاشرہ تھا جہاں لونڈیاں بکھا کرتی تھیں, بالکل آج نہیں بکتی. تو ایسا نہیں کہ گناہ اس وقت نہیں ہوتا تھا, آج ہوتا ہے. بات صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا زمانہ بدل گیا ہے, کہ جس زمانے کے اندر وہ وقت و قیود بدل گئے ہیں, کام ہو رہا ہے لیکن اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بدل گئے ہیں. اب یہ بات کہی نا کہ بھائی ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, میں نے پھر بھی کہا چیز غلط نہیں ہوتی, اس کا استعمال صحیح غلط ہوتا ہے. آپ ٹی وی دیکھیں, اللہ کا نام سنیں, اللہ کی باتیں دیکھیں, آپ کو ثواب ملے. اسی میں آپ کچھ بے حیائی کے کام دیکھیں, آپ کو گناہ ملے گا. آپ انٹرنیٹ پہ بہت ساری ریسرچ ہیں, لوگ سیکھتے ہیں. پورا قرآن آپ اس کتاب کھول سکتے ہیں قرآن کی, تو پورا قرآن انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اصل بات ہے کہ اصل بات ہی اسی پہ کہ من عرفہ نفسہ ہو, یہی تو پہچاننا ہے کہ تمہارا نفس کہہ رہا ہے کہ یار یہ دیکھنا ہے, تو میں نہیں رکنا, تو پھر کیا من عرفہ نفسہ فقط عرفہ رب, تو اپنے رب کو پہچان لوگے. تو اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ جب آپ نفس کے مخالف جاتے ہیں نا, تو تب پتہ لگتا ہے کہ یار رب کی ربوبیت اور محبت. اچھا مفتی صاحب, نفس جو ہے وہ ہمیں بات پر ہم پہ غلبہ کرتی ہے اور غلط چیزوں کی طرف اکساتی بھی ہے. تو جب بھی کچھ ایسا ہو رہا ہو تو کون سی دعا ہے جو فوراً پڑھنی چاہیے؟ اچھا آپ بیان کریں. ہاں بالکل اچھا سوال کیا. جب ایسا ہو تو علماء و فقہاء نے لکھا ہے کہ لاحول زیادہ سے زیادہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. استغفار اور بھی ہیں یہاں, تو جیسے ہی آپ استغفار پڑھیں گے اور اگر چلتے پھرتے آپ درود پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے نا, تو کبھی حصار میں رہتے. میں نے ایک ایسا یہاں اپنی ماؤں کو بھی پیغام دوں, میں نے ایک 5 سال کی بچی دیکھی جو حافظ قرآن سے, اور جہاں سے میں آیت شروع کرتا تھا وہ پوری آیت سنا دیتی. سبحان اللہ. تو میں نے ان کے والد سے کہا کہ ان کی والدہ نے اتنی جلدی ان کو حفظ قرآن کرا دیا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ شکم مادر میں تھی تو میری بیوی تھی وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید پڑھتی رہتی تھی. یعنی کھانا پکا رہی ہیں تو قرآن مجید کی آیت, بیٹھی ہوئی ہیں تو قرآن کی آیت, سلائی کر رہی ہیں تو قرآن کی آیت. یعنی بچے پہ اتنا اثر پڑا اس قرآن تو نور ہے, بے شک قرآن نور ہے, دو رائے نہیں اس بات. اب جو کچھ ماں کرتی ہے اس کا ری ایکشن جو ہے وہ بچے کو وہ ہوتا ہے, سائنس بھی یہی کہتی ہے. تو یہاں آپ کی بات کو بڑھاؤں گی کہ جب یہودی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے, یہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے, یا جب شکم مادر میں ہوتا ہے, تو وہاں ایک روایت ہے, یہ میں نے روایتاً ہی پڑھی تھی, ریسرچ ہے ان کی, کہ وہاں جب خواتین حمل سے ہوتی ہیں تو ان کو باقاعدہ جو ہے وہ میتھمیٹکس اور ان کے سوالات اور ان سے ریلیٹڈ گیمز اور ان سے ریلیٹڈ چیزیں دی جاتی ہیں, تاکہ وہ ان کا جو بچہ ہے وہ مینٹلی طور پہ جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ بزنس مین ہی پیدا ہوتا ہے, وہ اتنی ترقی والا ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ماں کی غذا نہیں ہوتی, بچے کی غذا. بے شک, سبحان اللہ. مسئلہ کیا ہے کہ اس سے ظاہری غذا نہیں ہوتی, جو ماں اس وقت, اس لیے کہتے ہیں جب ماں کے شکم میں اولاد ہو تو ماں کو اسٹریس مت دیں. کیوں نہ دیں؟ اسی وجہ سے تاکہ اس کی ذہنی کیفیت جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی بچہ تندرست ہوگا, ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی. وجہ کیا ہے کہ غذا کے ساتھ ساتھ اس کی جو جسمانی اور ذہنی توازن ہے وہ بھی ماں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. تو مسئلہ یہی ہے, یہ جو بات کر رہی ہے نا کہ آپ نے نہیں سنا کہ
حضرت اللہ کے ایک ولی تھے, ان کے بچہ جب حافظ صاحب کے پاس گیا, کہا کہ بیٹا پڑھو الف, فرمایا ابا جی مجھے آتا ہے. فرمایا 15 پارے اس بچے کو حفظ تھے, فرمایا کہ تمہیں یہ 15 پارے تو عمر اتنی سی اور تمہیں 15 پارے. فرمایا جب میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی تو قرآن ہاتھ میں رکھتی تھی, پڑھتی جاتی تھی, اور وہ پورے 15 پاروں کی حافظہ تھی, اس لیے مجھے وہ سنتا جاتا, میرے پورا 15 حفظ ہو گئے. اصل بات یہ کہ ماں کی جو تربیت ہے نا, تربیت وہ بچپن سے ہی بچے کے ماں کے پیٹ سے یقین مانیں شہری بھائی, میں علامہ صاحب کی بات کو یہاں روکوں گی, مجھے آپ بالکل اس بات کو یہیں سے شروع کیجیے گا. بریک کی طرف جانا ہے جناب, اور اس بات کے ساتھ ہی یہیں سے جاؤں گی بریک کی طرف, کہ جو ماں تربیت دیتی ہے, ہم جو پڑھیں گے, ہم جو کریں گے, ہم جو ہمارا جو برتاؤ ہوگا, جو ہمارے ساتھ معاشرے کا برتاؤ ہوگا, وہ ہمارے آنے والی نسل کے اوپر پڑتا ہے. تو اب یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نسل کو امتی بنا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کرنا ہے, یا پھر ہمیں شرمندہ ہو کے ان کے آنکھوں کے سامنے کھڑے ہونا ہے. لیتے ہیں بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.